السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن اتبعہم الی یوم الدین۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام مشکوٰۃ المصابیح کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج مشکوٰۃ المصابیح کے ایک نئے درس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، ایک نئے باب کا آغاز ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہے باب الوسوسہ۔ وسوسہ ہلکی آواز کو کہتے ہیں، دھیمی آواز کو کہا جاتا ہے، اور ان برے خیالات اور بری سوچ کو کہا جاتا ہے جو انسان کے ذہن و دماغ میں پیدا ہوتا ہے۔ وسوسہ اور الہام دو لفظ ہیں، دونوں کے درمیان فرق ہے۔ وسوسہ برے خیالات کو کہا جاتا ہے اور الہام اچھے اور پاکیزہ خیالات کو کہا جاتا ہے۔ وسوسہ شیطانی ہوتا ہے اور الہام رحمانی ہوتا ہے۔ وسوسہ اس شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جو انسان کے ساتھ مقرر ہے، اور الہام اس فرشتے کے ذریعے ہوتا ہے جو فرشتہ ہر انسان کے ساتھ مقرر کیا گیا ہے۔ الفصل الاول، حدیث نمبر 63، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به او تتکلم، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت میری امت سے ان وسوسوں کو درگزر فرما دیتا ہے جو وسوسے اس کے سینے میں پیدا ہوتے ہیں۔ معلم تعمل بھی اور تتکلم، جب تلک کہ اس وسوسے کے مطابق وہ کام نہ کر جائے، اور تتکلم، یا وسوسے کی بات زبان پر نہ لے آئے۔ یعنی وسوسے گویا دو طرح کے پیدا ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ ایسا وسوسہ جس کا تعلق کسی کام کے کرنے سے ہے، اور ایک ایسا وسوسہ جس کا تعلق صرف زبان پر لانے سے۔ تو جس طرح کے بھی وسوسے ہوں، جب تلک بندہ اس کو عملی طور پر نہیں کر جاتا ہے تب تلک اللہ رب العزت اس کے نام اعمال میں خطا اور گناہ کو نہیں لکھتا ہے۔ اس حدیث کے ظاہر سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وسوسے چاہے جس طرح کے ہو اور جس حد تک ہو، اللہ رب العزت ان وسوسوں کو درگزر فرما دیتا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس میں ایک تفصیل ہے۔ وسوسے آنے کے کئی درجے ہیں۔ ایک وسوسہ تو یہ ہے کہ برے خیالات انسان کے ذہن میں آئے اور فوراً چلے گئے، تو یہ اتنی مقدار امت محمدیہ کے لیے بھی معاف ہے اور دیگر امتوں کے لیے بھی معاف۔ دوسرا یہ ہے کہ وسوسہ آیا اور ذہن میں وہ وسوسہ بیٹھ گیا، وہ برے خیالات بیٹھ گئے اور ذہن و دماغ اسی کے ارد گرد گردش کر رہا ہے، تو اس طرح کا بھی وسوسہ بندے کے لیے معاف ہے، امت محمدیہ کے لیے معاف ہے۔ جس طریقے سے سہو و نسیان اس کے لیے معاف کر دیا گیا ہے، ایسے اس طرح کی وسوسے بھی اس کے لیے معاف کر دیے گئے ہیں۔ ایک درجہ وسوسہ کا یہ ہوتا ہے کہ وسوسہ ذہن و دماغ میں آیا اور اس کو عملی طور پر کرنے کا انسان پختہ عزم اور ارادہ کر لے، تو یہ وسوسہ ایسا ہے کہ جس کی بنیاد پر بندے کی گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی۔ یعنی ایسا اس بندے نے عزم و ارادہ کر لیا گناہ کرنے کا کہ اگر خارجی اسباب نہ ہوتے، کوئی ظاہری رکاوٹ نہ ہوتی تو بندہ وہ کام کر جاتا، تو اس بنیاد پر اس کی پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے زنا کا ارادہ کیا لیکن ظاہری اسباب زنا کرنے کے لیے ہموار نہیں ہوئے تو وہ زنا سے رک گیا، تو اس بنیاد پر اس کی پکڑ ہوگی۔ لیکن یہ ہے کہ اس طرح کا ارادہ اور عزم عین زنا کے برابر گناہ اس میں نہیں ملے گا۔ عین زنا میں جو گناہ ملتا ہے اس سے بہت
خفیف درجے میں گناہ ارادہ اور قصد کرنے کی وجہ سے ملے گا۔ حدیث نمبر 64، وعنہ قال جاء ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألوه انا نجد في انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتكلم به۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ صحابہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے، حاضر ہوئے۔ فسألوہ، پھر ان لوگوں نے دریافت کیا آپ سے، کیا دریافت کیا کہ انا نجد فی انفسنا، ہم اپنے دل میں کچھ ایسی باتیں پاتے ہیں کہ ما یتعاظم احدنا ان یتکلم بہ، کہ جس کو زبان پر لانا ہم گناہ عظیم تصور کرتے ہیں۔ یتعاظم عظیم گناہ تصور کرتے ہیں، احدنا ہم میں سے ہر ایک، ان یتکلم کہ اسے زبان پر لائے، یعنی ایسے خیالات ذہن میں آتے ہیں کہ جس کو زبان پر لانا ہم گناہ عظیم تصور کرتے ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا، اوقد وجدتموہ، کیا واقعی تم لوگ اس طرح کے خیالات کو زبان پر لانے میں گناہ عظیم تصور کرتے ہو؟ کیا اس طرح کے خیالات واقعی تمہارے ذہن و دماغ میں آتے ہیں؟ قالو، صحابہ نے عرض کیا، نام، ہاں۔ قال، آپ نے فرمایا، ذاک صریح الایمان، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ ایمان کی نشانی کیسے ہے؟ اس طور پر ہے کہ وسوسے اور برے خیالات ذہن میں آئے اور ان وسوسوں سے اتنی نفرت ہے اور اس کو اس قدر قبیح اور برا سمجھ رہے ہیں کہ اس کا تلفظ بھی زبان سے ادا کرنے میں ہم گناہ عظیم تصور کر رہے ہیں۔ یعنی وسوسہ کا ذہن میں آنا اور پھر اس وسوسے کو زبان سے ادا کرنا گناہ عظیم تصور کرتے ہیں۔ گویا یہ اس بات کی نشانی اور پہچان ہے کہ تمہیں اس گناہ سے کیا ہے؟ سخت نفرت ہے، اس وسوسے سے تمہیں سخت نفرت ہے، اور وسوسے سے، برے خیالات سے سخت نفرت کرنا یہ ایمان کی پہچان ہے۔ دیکھیے، وسوسہ آنا کمال ایمان کی دلیل ہے، اس طور پر کہ اس کو دنیاوی مثال سے سمجھیں کہ چور اسی گھر میں چوری کرنے جاتا ہے جس میں کچھ ہوتا ہے، بھرے گھر ہی میں جاتا ہے، اور شیطان مومن کی فکر میں زیادہ رہتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو نماز وسوسہ سے خالی ہو وہ نماز یہود و نصارہ کی ہے۔ یا وسوسوں کو برا سمجھنا عین ایمان ہے، کیونکہ کافر تو انہیں اچھا سمجھ کر اس پر ایمان لے آتے ہیں، لیکن مومن اسے برا سمجھ کر کے اس کو نگلیکٹ کرتا ہے، اس کو نظر انداز کرتا ہے، اس کو ہٹاتا ہے، اس طرح کے وسوسوں کو۔ تو وسوسہ آنا یہ کمال ایمان کی پہچان، اس کی دلیل ہے۔ یہ مومن کے پاس آتا ہی رہے گا، اور جس طرح وسوسے آئے اسی کو ٹالتے رہیں، اس کو ختم کرتے رہیں، بار بار اس کو ذہن سے ہٹاتے رہیں، یہ ادابی اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ اسی کا نام ہے جہاد۔ رواہ مسلم، اس حدیث کی روایت امام مسلم نے کی ہے۔ وعنہ، اس کا بھی مرجع حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے۔ حدیث نمبر 65، وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول من خلق ربک فإذا بلغه فلیستعذ باللہ ولینتہی، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تم میں سے کسی ایک کے پاس آتا ہے، پھر یہ کہتا ہے من خلق کذا، ان چیزوں کو کس نے پیدا کیا؟ من خلق کذا، اس کو کس نے پیدا کیا؟ حتی یقول، یہاں تک وہ کہتا ہے من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ یہاں تک اس مقام پہ آ جاتا ہے سوال کرتے کہتے من خلق ربک، کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ فَإِذَا بَلَغَهُ، جب وہ
جب یہاں پہنچو فلیستعذ باللہ، تو اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرو، ولینتہی، اور اس وسوسے سے لوٹ جاؤ۔ یعنی شیطان یہ وسوسے کس طور پہ ڈالتا ہے؟ زمین کا خالق کون ہے؟ آسمان کا کریٹر کون ہے؟ اس طرح کے سوالات کرتے کرتے یہاں تک پہنچتا ہے کہ یہ تمام کریشن کا ایک کریٹر ہے، ایک خالق ہے، وہ ہے اللہ رب العزت۔ تو جب تمام چیزیں کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، کوئی نہ کوئی کریٹر ہے، تو آخر اللہ رب العزت بھی تو ایک بھی کا تو کوئی خالق ہونا چاہیے نا۔ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اس طرح کے وسوسے اور اس طرح کے خیالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں۔ جب آئے تو کرنا کیا چاہیے؟ اس کا دو آپشن اللہ کے نبی نے فرمایا، فلیستعذ باللہ، اللہ رب العزت کی پناہ طلب کریں، اللہ کی پناہ میں آئے، ولینتہی، اور اس وسوسے سے کیا ہو؟ لوٹ جائے۔ یہ وسوسے کبھی کبھی ہمارے ذہن میں بھی آ جایا کرتے تھے۔ مرشد گرامی حضور داعی اسلام شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی صفوی ادم اللہ ظلہ علینا نے اس وسوسے کو عقلی دلیل کے ذریعے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا جب اس طرح کا خیال ہو، غور کرنا چاہیے کہ جب یہ خیال آئے کہ رب کو کس نے پیدا کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا نہ کوئی خالق ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے۔ اگر ہم اللہ رب العزت کے لیے بھی کسی خالق کو تسلیم کر لیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ جو اس کا خالق ہوگا وہ بھی اللہ ہوگا، اس لیے کہ انسان سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے، جانور سے جو پیدا ہوتا ہے وہ جانور ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ سے جو پیدا ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟ اللہ ہوگا، یا اللہ کا جو خالق ہوگا وہ بھی اللہ ہوگا، جبکہ اللہ نے خود فرمایا لم یلد ولم یولد، اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو اللہ رب العزت کا اگر خالق مانیں گے تو لازم یہ ہوگا کہ ایک اللہ کے علاوہ دوسرا اللہ بھی ہے۔ اس لیے اس مقام پر پہنچنے کے بعد آدمی اس طرح کے وسوسے سے لوٹ جائے، اور یہ ایک عقلی اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کرے کہ اللہ رب العزت کا کوئی خالق نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہم مانیں گے تو لازم یہ آئے گا کہ ہمیں اس کا خالق جس کو ہم مان رہے ہیں وہ بھی اللہ ہی ہوگا، اس طرح سے اس سے جو پیدا ہو رہا ہے وہ بھی اللہ ہوگا، اس طرح الہ کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، بڑھ جائے گی، جبکہ ہم مان چکے ہیں کہ اللہ ایک، اللہ کی ذات ایک۔ تو اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرے، ولینتہی، اور اس وسوسے سے لوٹ جائے۔ حدیث نمبر 66، وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله ورسوله متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمایا لا یزال الناس یتساءلون، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے، سوال کرتے رہیں گے، حتی یقال ھذا، یہاں تک اس سے کہا جائے گا کہ اللہ نے تو مخلوق کو پیدا کیا ہے، فمن خلق اللہ، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ فمن وجد من ذلک شیئا، تو اس طرح کا سوال جو بھی پائے، فلیقل، تو کہہ دے آمنت باللہ ورسولہ، ڈائریکٹ اس کا جواب یہ ہے کہ میں اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا۔ اس وسوسے سے بچنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہی ہے کہ میں بغیر دلیل کے اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا، اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی خالق نہیں ہے، اللہ ساری مخلوق کا خالق، اور میرے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے جو بیان فرما دیا وہ حق بجانب ہے۔ کسی بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے شیطان کے سامنے 360 دلیلیں دی اللہ رب العزت کی وحدانیت پر، سب کا وہ انکار کرتا رہا، اخیر میں ان کے شیخ کی طرف سے یہ تائیدی جملہ آیا اور فرمایا گیا کہ
تم کہہ دو کہ میں بغیر دلیل کے اللہ رب العزت کو ایک مانتا ہوں، اپنے رب کو ایک مانتا ہوں، تو سب سے بہترین جواب ہے میں اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، جو کہہ دیا اللہ اس کے رسول نے وہ حق باجانب ہے، میں اسی کو مانوں گا۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینه من الجن وقرینه من الملائکہ قالوا وإیاک یا رسول اللہ قال وإیایا ولكن اللہ اعاننی علیہ فاسلم فلا یأمرنی الا بخیر۔ حدیث نمبر 67، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما منکم من احد، تم میں سے کوئی نہیں مگر الا وقد وکل به قرینہ، مگر اس کا ایک ساتھی جن میں سے اور ایک ساتھی فرشتے میں سے مقرر کر دیا گیا، یعنی ہر انسان کے ساتھ ایک جن شیطان کی شکل میں اور ایک فرشتہ اس کے ساتھ مقرر کر دیا گیا ہے۔ قالو، صحابہ نے عرض کیا، وإیاک یا رسول اللہ، اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے؟ قال، آپ نے فرمایا وإیایا، میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے، ولیکن اللہ اعاننی علیہ، لیکن اللہ رب العزت نے میری مدد فرمائی علیہ، اس کے خلاف، یعنی شیطان کے خلاف، فاسلم، تو وہ مسلمان ہو گیا، یعنی میرا مطیع فرما بردار ہو گیا، فلا یأمرنی الا بخیر، تو وہ مجھے بھلائی کا ہی حکم دیتا ہے، خیر اور نیکی کا ہی حکم دیتا ہے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کی روایت امام مسلم نے کی۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب بھی انسان پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ اس کا ایک ہمزاد شیطان کی شکل میں پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے ساتھ ساتھ رہا کرتا ہے، ایسے ایک فرشتہ اس کے ساتھ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اب جو وسوسے اور خیالات آتے ہیں انسان کے ذہن و دماغ میں، اسی ہمزاد کی طرف سے، اور جو اچھے اور پاکیزہ خیالات آتے ہیں ذہن میں، یہ فرشتے کی طرف سے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے خیالات کو، اپنے افکار کو بہتر سے بہتر بنائیں، تاکہ اس کے ذہن و دماغ میں الہام کے راستے ہموار ہوتے نظر آئیں۔ اب یہ کہ اللہ رب العزت کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ بھی وہ جو حمزاد تھا، اللہ نے خاص کرم فرمایا کہ وہ حمزاد بھی مسلمان ہو گیا اور آپ کا مطیع و فرما بردار ہو گیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ شیطان بھی ایسا تابع و فرما بردار ہو گیا کہ شیطان خود کہتا ہے بھلائی کی بات بتاتا ہے۔ حدیث نمبر 68، وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان میں ایسے ہی دوڑتا ہے جیسے کہ خون رگوں میں دوڑتا ہے۔ شیطان انسان کے اندر ایسے ہی دوڑتا ہے جیسے کہ خون رگوں میں دوڑتا ہے۔ خون کی رفتار جو رگوں کے اندر تیزی کے ساتھ ہوا کرتی ہے، ایسے ہی انسان بھی جو ہے، ایسے ہی شیطان انسان کے اندر بھی جو ہے ایسے ہی دوڑتا ہے۔ اب یہاں پہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ شیطان انسان کے اندر گھس جاتا ہے، اور جس طریقے سے خون انسان کی رگوں میں ہوتا ہے، ویسے ہی شیطان انسان کے رگوں میں، انسان کے جسم کے اندر سرایت کر جاتا ہے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ شیطان انسان کا جسم
یہ جسم کثیف ہیں، اور شیطان کا جسم لطیف ہے، تو جسم لطیف کا جسم کثیف کے اندر داخل ہونا یہ ممکن ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے شریر کے اندر کوئی ایسا حصہ ہے ہی نہیں کہ جس حصے کے اندر شیطان یا جنات وغیرہ داخل ہو سکے۔ یہ جو ہے غیر عقلی باتیں ہیں۔ لطیف شے جو ہوتی ہے وہ انسان کے جسم کے اندر، جسم کثیف کے اندر داخل ہو سکتی ہیں۔ ہوا ہے، پانی ہے، یہ چیزیں داخل ہو سکتی ہیں۔ ہوا اور پانی سے بھی زیادہ لطیف شیطان ہے، وہ بھلا کیوں نہیں داخل ہو سکتا؟ تو ایک تو مراد یہ ہے کہ شیطان انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے، یا یہ ہے کہ دوسری مراد یہ ہے کہ شیطان انسان کے ساتھ ہر وقت ایسے لگا رہتا ہے جیسے کہ رگوں میں بہنے والے خون ہر وقت اس کی رفتار چلتی رہتی ہے، ایسے ہی شیطان بھی ہر وقت لگا رہتا ہے انسان کے پیچھے۔ متفق علیہ، اس حدیث کی روایت امام بخاری اور امام مسلم نے کی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما من بنی آدم مولود الا یمسہ الشیطان حین یولد فیستحل صارخا من مس الشیطان غیر مریم و ابنها، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی فرزند آدم مولود پیدا ہوتا ہے، یمسہ الشیطان حین یولد، تو پیدائش کے وقت شیطان اسے مس کرتا ہے، چھوتا ہے۔ جب اولاد آدم پیدا ہوتا ہے تو شیطان پیدائش کے وقت اسے چھوتا ہے۔ فیستحل صارخا من مس الشیطان، تو شیطان کے چھونے کی وجہ سے بچہ چیخیں مار کر روتا ہے۔ غیر مریم و ابنہ، سوائے مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، شیطان جو بچے کو چھوتا ہے اور مس کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ اسے دین فطرت سے برگشتہ کر دیں، اور اس کے اندر گمراہی اور فساد کا اثر ڈال دیں۔ شیطان کی یہ غرض و غایت ہوا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے جب وہ شیطان مس کرتا ہے تو بچے کے اندر چیخو پکار پیدا ہوتی ہے، وہ تکلیف اور درد اور اذیت محسوس کرتا ہے اس کے چھونے کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے حکم یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کو پاک و صاف کر کے اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی جائے، تاکہ شیطانی اثرات اس سے دور ہوں اور وہ بچہ محفوظ اور صحیح و سالم رہے۔ یہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے، غیر مریم و ابنہ، سوائے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ دو حضرات اس سے محفوظ و معمون ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی جو والدہ مکرمہ تھیں، انہوں نے دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں، انی اعیذھا بک و ذریتھا من الشیطان الرجیم، بے شک میں مریم اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یعنی مریم بھی اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو ان کی دعائیں قبول ہوئی، اور اس کے نتیجے میں جب حضرت مریم پیدا ہوئی اور حضرت مریم سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو شیطانی اثرات سے محفوظ و معمون رہے۔ تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رتبہ اور مرتبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جزوی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، نہیں کسی انسان کے اندر ہزار کمالات ہوں، ہزار خوبیاں ہوں، لیکن کوئی ایک خوبی نہ ہو اور وہ خوبی دوسرے شخص کے اندر پیدا ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس خوبی کے نہ ہونے کی وجہ سے افضلیت ختم ہو گئی،
جزوی اعتبار سے کوئی فضیلت حاصل کر سکتا ہے، لیکن میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ جب آپ تشریف لائے اور جب آپ پیدا ہوئے تو آپ بھی شیطانی اثرات سے محفوظ رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو شیطان مس کرتا ہے اور بچہ چیختا اور چلاتا ہے، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو نہ آپ روئے، نہ آپ کی زبان مبارک سے چیخ نکلی اور نہ کسی قسم کی پکار نکلی۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ بھی شیطانی اثرات سے محفوظ و معمون رہے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 70، وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیاح المولود حین یقع نزعۃ من الشیطان، متفق علیہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچے کی چیخ و پکار جس وقت وہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، یقع جس وقت وہ زمین پر واقع ہوتا نہیں، جس وقت ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، نزعۃ من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے شیطان کی اذیت پہنچانے کی وجہ سے ہوتا ہے نا۔ جب بچے کی جو چیخ و پکار جس وقت ماں کے شکم سے نکلتا ہے، نزعۃ من الشیطان، یہ شیطان کے اذیت پہنچانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا نا کہ رونا، بچے کا آواز نکالنا، یہ شیطان ٹھوکر مارتا ہے نا۔ نزعۃن جو ہے نا، یہ نزعۃن کا معنی ہوتا ہے نیزے سے ٹھوکر لگانا، لکڑی سے مارنا، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ فساد اور پھیلانے اور گمراہ کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو شیطان گویا کہ تکلیف پہنچانے کے لیے ہی وہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے جبھی وہ بچہ روتا ہے۔ عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء ثم يبعث سرایاه يفتنون الناس فأدناهم منه منزلة اعظمهم فتنة۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت پانی کے اوپر رکھتا ہے۔ اپنا تخت پانی پر کیسے رکھتا ہے؟ اگر وہ واقعی اپنا تخت پانی کے اوپر رکھتا ہے تو یہ گویا کہ اس کا ایک استدراج ہے۔ کرامت اور معجزہ تو کر نہیں سکتے ہیں، کیا کہا جائے گا؟ استدراج کہا جائے گا۔ پانی کا تخت پہ رکھنا، کیونکہ تخت پہ رکھا جائے گا تخت تو نیچے ڈوب جانا چاہیے نا، پانی کے نیچے، لیکن پھر بھی اگر پانی کے اوپر ٹکا رہ جائے، یہ ایک استدراج کے طور پر ہوگا۔ یا یہ مراد ہے کہ وہ پانی کے کنارے تخت لگاتا ہے، اسی تخت پہ وہ بیٹھتا ہے۔ ثم یبعث سرایاه، پھر اپنی فوج کو، اپنی لشکریوں کو بھیجتا ہے، یفتنون الناس، لوگوں میں فتن و فساد پھیلانے کے لیے۔ سرایا یہ سریہ کی جمع ہے۔ سریہ کہتے ہیں 5 سے لے کر کے 400 اور 500 تک کے افراد کو سرایا کہا جاتا ہے، سریتن کی جمع۔ 5 آدمی سے لے کر کے 400 یا 500 تک کے افراد کے درمیان پر سرایا کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو فتنہ ڈالنے کے لیے لوگوں کو، اپنی فوج کو بھیجتا ہے۔ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ، تو ان میں سے اس سے زیادہ قریب منزلتاً، رتبے کے اعتبار سے وہ ہوتا ہے اعظمہم فتنتاً، جس کا فتنہ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ یجیء احدہم، ان میں سے ایک آتا ہے، فیقول، یہ کہتا ہے، فعلت کذا و کذا، میں نے ایسا ایسا کیا، نہیں اس طرح کا فتنہ ہم نے پیدا کی۔ فیقول، تو وہ کہتا ہے، ما صنعت شیئا، تم نے تو کچھ نہیں کیا، تمہاری کوئی کارکردگی نہیں۔ قال، ابھی کہتے ہیں، ثم یجیء احدہم، پھر دوسرا آتا ہے، فیقول، پھر وہ کہتا ہے، ما ترکتہ حتی فرقت بینہ و بین امرأتہ، کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان ہم نے جدائی نہ ڈال دی۔ قال، تو کہتا ہے، راوی کہتے ہیں، فَيُدْنِيهِ مِنْهُ، تو ابلیس اس کو اپنے قریب کرتا ہے۔
فیقول، اور کہتا ہے، نعم انت، تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ قال الاعمش، حضرت اعمش کہتے ہیں، جو اس حدیث کے راویوں میں سے ہیں، کہتے ہیں اراہو، ہمارا خیال یہ ہے کہ قال جابر، حضرت جابر نے کہا فیلتزمہ، تو یہ جب شیطان اپنے جو ہے فوجی کی یہ بات سنتا ہے تو فیلتزمہ، تو اس کو اپنے سینے سے چمٹا لیتا ہے، اس سے لپٹ جاتا ہے، یعنی اس قدر اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کی روایت امام مسلم نے کی۔ تو ذرا دیکھیں کہ شیطان اس بات پر زیادہ خوش کیوں ہوتا ہے اور اس کو قریب کیوں کر لیتا ہے، کس بات پر، کہ ایک شوہر اور بیوی کے درمیان جدائیگی ڈال دی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک مرد اور بیوی کے درمیان جدائیگی ڈال دے گا تو ایسی صورت میں زنا کے راستے عام ہوں گے۔ جدائیگی ڈال دینے سے پھر طلاق بائن یہاں پہ مراد ہے، طلاق بائن ہو جائے گی۔ اس کے باوجود اگر وہ اس سے ملے، اس کے ساتھ صحبت کرے، تو یہ زنا کے درجے میں ہوگا، حرام ہوگا۔ بچے پیدا ہوں گے تو حرام فعل کے ذریعے بچے پیدا ہوں گے۔ اس طرح سے فتنہ و فساد کے راستے ہموار ہوتے چلے جائیں گے۔ یا یہ مراد ہے کہ دونوں کے درمیان جدائیگی ڈالنے کی وجہ سے آپس میں لوگ بات چیت نہیں کریں گے، زنا صحبت سے دور رہیں گے، مجامعات نہیں کریں گے، تو جس کے نتیجے میں گھروں کے اندر ایک فتنہ و فساد پیدا ہوگا، پرسکون معاشرہ غیر سکون ہو جائے گا۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے، اس لیے اس عمل کی وجہ سے شیطان اسے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ حدیث نمبر 72، وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الشیطان قد ایأس من ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب ولكن فی التحریش بینہم، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ ان یعبدہ المصلون، کہ مصلی نمازی اس کی عبادت کریں، فی جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب میں، ولیکن فی التحریش بینہم، لیکن ان کے درمیان جھگڑے اور فتنہ و فساد کرنے کے معاملے میں وہ مایوس نہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی جب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت ہوئی مکۃ المکرمہ میں، عرب کے اندر، تو دھیرے دھیرے خلق خدا آپ سے قریب ہوتی چلی گئی اور ہزاروں خداؤں کو چھوڑ کر کے ایک خدا کی پرستش میں لوگ لگ گئے، اور یہ تعداد بڑھتی ہی چلی گئی۔ تو اس لیے جو ہے اس پس منظر کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جزیرہ عرب میں مایوس ہو چکا ہے کہ اب لوگ جو ہے اس کی پرستش کریں، اس کی بات مانیں اور اس کی اطاعت کریں۔ وہ مایوس کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ اب وہ یہ جو چاہ رہا تھا کہ لوگ بتوں کو پوجیں اور دیگر خداؤں کو پوجیں، اس بات سے وہ مایوس ہو چکا ہے، اور ہوا یہ، اور ایسے ہی ہوا کہ پورا جزیرہ عرب مسلمان ہو چکا۔ عرب کو جزیرہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے ارد گرد عرب جو واقع ہے وہ اس کے تینوں راستے سمندر سے گھرے ہوئے ہیں۔ جزیرہ اس علاقے کو کہا جاتا ہے جس کے 4 راستوں میں سے 3 راستے کیا ہوں، سمندروں سے گھرے ہوئے ہوں، اور ایک راستہ اندر جانے کے لیے بنا ہوا ہو، تو وہ حصہ جو ہوتا ہے نا، جزیرہ کہلاتا ہے۔ اور عرب ایسے ہی ہے، عرب سے کسی بھی طرف سے آئیے، 3 راستے میں آپ کو پانی ملے گا اور ایک راستہ آپ کو خشکی کا ملے گا، اس لیے اس کو جزیرہ کہا جاتا ہے۔ ولیکن فی التحریش بینہم، لیکن ان کے درمیان جنگ و جدال برپا کرنے، لڑائی جھگڑا کرنے
اس سے وہ مایوس نہیں ہوا۔ اس لیے دیکھ رہے ہیں آپ کہ کوشش میں وہ لگا رہتا ہے کہ ان کے درمیان آپس میں جدال پیدا کریں اور آپس میں جھگڑے اور عداوت پیدا کریں۔ اس کام میں آج بھی لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد سے امت میں لڑائیاں اور واقعات رونما ہوتے رہے ہیں، اور خاص طور سے عرب میں تو اس طرح کے واقعات اور بھی زیادہ ہوتے رہے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے اس قول کی تصدیق بھی ہے۔ اب جو ہے فصل ثانی کا آغاز ہو رہا ہے انشاءاللہ العزیز۔ فصل ثانی آئندہ لیکچر میں ہم کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج جو ہم لوگوں نے حدیثیں ملاحظہ کی ہیں اور حدیثیں پڑھی ہیں، وہ حدیث نمبر 63 سے لے کر کے 73 تک، یعنی تقریباً ہم لوگوں نے 9 حدیثیں پڑھی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کل کے سبق میں ہم فصل ثانی کا آغاز کریں گے اور اس کو ہم پورے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم سب کے اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور خاص طور سے مولانا سید عبدالواسع حسینی صاحب کی تحریک کے ذریعے سے جو یہ کام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تحریک کو اور ترقی عطا فرمائے، اور جامعہ انواریہ اس کے معاونین، مخلصین، متوسلین سب کو دین دونی رات چگونی ترقی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔